الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک إنه لهدي من الحق والسلام إنك أنت العليم الحكيم يا میاں صاحب، حدیث میں ہم نے سنا ہے کہ فرمایا کہ مومن بھلا بھالا ہوتا ہے اور بزرگی والا ہوتا ہے، اور فاجر آدمی جو ہوتا ہے وہ مکار ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے. جبکہ دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. تو یہ کیسا مومن ہے کہ وہ بھولا والا بھی ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ ڈسا بھی نہیں جاتا؟ بات تو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اور سمجھدار ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا اور چالاک بھی نہیں ہوتا. چالاک عام طور پہ اس ذہانت کو کہتے ہیں، یعنی دماغ کا تیز چلنا کہ جسم میں خود غرضی پائی جائے. اچھا، کہ بڑا چالاک ہے. اچھا اچھا. چالاک ہے یعنی چالاک بزرگوں کے لیے یا اچھے معنوں میں چالاک کا لفظ نہیں آتا. ذہین، فطین، فہیم، سمجھدار، بردبار، یہ الفاظ آتے ہیں. اور دشمنوں کے لیے چالاک، مکار، بہانے باز، یہ الفاظ آتے ہیں اس کے لیے. حالانکہ دونوں ہی اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں جینیس تو ایک کو کہتے ہیں ایول جینیس. اب انبیاء کرام بھی اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، عقل کامل عطا ہوتی ہے انہیں، اور شیطان بھی اپنی عقل فاسد استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو شیاطین اور مومنین ان کی عقلوں میں قسم کا فرق ہے. یعنی ان کی قسم کچھ اور ہے کہ ان کو عقل رشد و ہدایت کے ساتھ عطا ہوتی ہے مومنوں کو، اور ان کو عقل جو ہے وہ خود غرضی، کیونکہ جب انہوں نے شیطان کا طریقہ اپنا لیا تو اب امور آخرت تو ان کے پاس سے گئے. اب وہ رہ گئی دنیا. تو دنیا تو ظاہر سی بات ہے نقد و نقد ہے، اس میں ایثار و قربانی تو ہے نہیں. دنیا میں تو یہ ہے کہ جس کو موقع ملے وہ لے لے. اور اس میں یہ جو ہمارے آج کل کا ایک جملہ چلتا ہے نا لوگوں میں، کہتے ہیں کہ جرم کرو اور بھاگ جاؤ. کہتے ہیں جو بھاگ گیا وہ سکندر ہے اور جو پکڑا گیا وہ اندر ہے. یہ ایک جملہ چل رہا ہے نا. یہ ہے چالاکی والا، خود غرضی والا. تو چالاکی ہے جرم کرو بھاگ جاؤ، خود غرضی ہو، موقع ملے کسی کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ کرنے کا تو وہ کر لو. اچھا، جب کہ مومن دوسری طرف مومن ہے کہ مومن اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا مومن، بے وقوفی کی وجہ سے. لیکن بھولا ہے تو وہ جانتے بوجھتے جانتا ہوگا کہ یہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن وہ اس کو چھوٹ دے دے گا، طرح دے جائے گا، اس کو اس پہ گرفت نہیں کرے گا. جیسے کہ ہم نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کسی جگہ ان کی دکان تھی، کاروبار کرتے تھے. تو ایک دن وہ کسی کام سے گئے اور اپنے نوکر کو، نیا نوکر تھا، اس کو چھوڑ کے چلے گئے. نیا ہوگا وہ نوکر. تو اس نے جب آپ واپس آئے تو نوکر نے کہا کہ حضرت ایک فلاں یہودی جو ہے مجھے کھوٹا سکہ دے رہا تھا، میں نے تو واپس کر دیا. آپ نے فرمایا ارے لے لیتے.
بولے تقریباً لگ بھگ کم و بیش 30 سال سے یہ میرے پاس آتا جاتا ہے اور یہ مجھے کھوٹے سکے بھی دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں جان بوجھ کر کے. کیوں کہ اگر میں نہیں لوں گا تو کسی اور کو دھوکہ دے گا. کوئی ہمارے بازار میں مسلمانوں کی دکانیں ہی دکانیں ہیں, تو مجھے نہیں دھوکہ دے گا تو کسی اور کو دے گا. چلو میں تو جانتے بوجھتے لے لوں گا, اب کوئی اور دھوکہ کھا جائے گا, کیا پتہ اس کی دکان کیسی چلتی ہے کیسے نہیں چلتی. تو میں اپنا نقصان تھوڑا سا یعنی برداشت کر لیتا ہوں تاکہ یہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے. اب مومن جو ہیں وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں ایسے بھول پن میں اور سمجھداری کے ساتھ. یہ بھول پن کون سا والا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے تو بڑے بھولے ہیں یہ. وہ سمجھ رہا ہوگا دیکھا ارے کتنا بے وقوف آدمی ہے, یہودی سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں اور دیکھو میں تو اپنا کام چلا لیتا ہوں, یہ کوئی نہیں لیتا بازار میں کھوٹے سکے, یہ میرے سے لے لیتا ہے. بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے. اور یہ اسی کھوٹے سکے سے آخرت کما رہے ہیں, ثواب حاصل کر رہے ہیں. تو دونوں باتیں ہیں کہ وہ سوراخ سے کیا وہ 30 سال ہو گئے آتا جاتا ہے, اور جب آتا ہے کوئی نہ کوئی کھوٹا سکہ ضرور دیتا ہے. 30 سوراخ ہو گئے ہے نا, یعنی 30 سال ہو گئے. تو وہ تو ہر مرتبہ آتا ہے اور ڈس کے چلا جاتا ہے. تو یہ کیسا مومن ہے کہ جو آپ نے دھوکہ نہیں کھایا, ہاں آپ نے اپنا نقصان خود برداشت کر لیا. اس کو کہتے ہیں ایثار کر دینا, کہ آپ نے اپنا نقصان برداشت کر لیا تاکہ دوسرے مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. سمجھدار مومن جو ہوتے ہیں, یعنی جو مومن کامل کہہ لو جن کو, تو وہ دھوکہ نہیں دیتے. ویسے بھی حدیث پاک میں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, من غش فلیس منا, یعنی وہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے دھوکہ دینا, ہمارے طریقے پہ نہیں وہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے سے اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ دھوکہ نہ دیا جائے, اور اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں, اور فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اب وہ بھائی اگر کوئی سن رہا ہو ایسی بات کہ جو دھوکہ دیتا ہو کسی کو اپنی باتوں سے, اپنے مال کے ذریعے, اپنے لچھے دار باتوں سے, چکر بازی کر کے, جیسے آج کل عام ہی ہے تقریباً, اور بلکہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کی تو بہت لوگوں نے بدنام بھی کر دیا. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ واقعی ایسے کرتے بھی ہیں, چکر بازی کرتے ہیں وہ, اور وہ دھوکہ دیتے ہیں. اور دھوکہ ایک دن چل جائے گا, 2 دن چل جائے گا, اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے عزت بندے کی خراب ہو جاتی ہے. تو جو عیب بتا کے چیز دینا چاہیے, حکم ہے یہ اس کا یہ کہ اگر عیب چھپا کے چیز دی تو اس کی روزی حرام ہو گئی, اسے دھوکہ دیا لوگوں کو. یہ تو کافر سے بھی لین دین کریں گے تو اس کو عیب بتا کے دینا پڑے گا کہ اس میں فلاں عیب ہے. تو آج ہماری یہ سوچ بن گئی ہے ہمارے بازاروں میں, یار سچ بولیں گے تو بھائی کوئی لے گا ہی نہیں, بکے گا ہی نہیں ہے, تو ہم بس جیسے ہے ویسے ہم بیچ دیتے ہیں, کام چلاؤ بھائی, پیٹ پالنا بچوں کا مشکل ہو رہا ہے. ارے نوبت کیوں آئی ہے, بے برکتی اور نحوست کیوں ہوئی ہے؟ یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے, دھوکہ دینے کی وجہ سے. جب ایک چیز اتنی بری ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرما رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں ہم سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں, ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے رہا ہے. تو اچھا دھوکہ بغیر جھوٹ کے نہیں ہوتا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے, تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے, یہ عادت مومن میں آ سکتی ہے کہ وہ کنجوس ہو, یعنی مال کی محبت اس کو ہو, اور وہ جہاں خرچ کرنے کا بنتا ہے وہاں خرچ نہ کرے, بچا جائے کہ نہیں میں ابھی خرچ نہیں کر رہا, بعد میں دیکھیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ مومن کنجوس ہو. پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اس کو جان کا خوف ہو اپنی کہ بھائی مجھے کوئی تکلیف ہوگی. بزدلی ایک مذموم صفت ہے, ڈرپوک ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مومن ایسا بھی ہو جاتا کبھی
کہ وہ ڈرپوک بھی ہوتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے شان کے مطابق اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے آقا ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کلمے کی حد تک مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن ہم نے عادات و اطوار چھوڑ دیے وہ۔ تو مومن جو ہے وہ دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ اگر کہیں ہو جائے تو ہو جائے، اور دوسری بار نہیں ہوگا اس کے ساتھ دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ کر دے گا، اس کی رہنمائی فرما دے گا۔ ہاں یہ وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے کرم سے دھوکہ قبول کر لے کہ چل کسی اور کا نہ دے، میں ہی کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو بعض اوقات جو ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جیسے بچوں کی ایک وہ نظم بھی ہے نا کہ بچہ جو ہے وہ چینی کھا کے، تو اس کو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں آپ چینی کھائی تو نے؟ کہتا نہیں، اور منہ میں چینی بھری ہوتی ہے نا۔ تو بچہ ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کو لے لیتے ہیں، چل ٹھیک ہے نہیں کھائی ہوگی تو نے، یہ منہ میں کیا ہے، چھوڑ اس کو، بس رہنے دو، ہے نا۔ تو مومن جو ہے وہ شفیق ہوتا ہے، امت پر بڑا شفقت کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت جھلک، اس کی جھلک آتی ہے کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ مومنوں پہ وہ رؤوف و رحیم ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے کرم کی وجہ سے دھوکہ کھا لیتا ہے، بے وقوفی کی وجہ سے نہیں۔ ہاں ویسے ایک دعا ہے، وہ دعا ضرور مانگنی چاہیے اگر کوئی سمجھدار ہونا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے دھوکے ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں، یا مجھ پہ ظلم ہو جاتا ہے، تو بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اضل ضاد سے، اضل او اضل او اظلم او اظلم۔ یا اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، من ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اظلم، یا میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اخدع او اخدع، یاد آ گیا کہ میں دھوکہ دوں یا مجھے دھوکہ دیا جائے۔ یہ دعا یاد کر لیں اور اس کو مانگیں۔ او اجہل او یجہل علی، یاد آ گیا، او اجہل او یجہل علی، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یہ دوسرے الفاظ ہیں اس میں، یعنی دوسری روایت ہے یہ، تو اسے کو یاد کر لیں، یہ زیادہ، بلکہ جو ہے نا وہ اس میں کچھ زیادہ معانی ہے اس کے اندر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلا کرتے، گھر سے باہر تشریف لایا کرتے، تو یہ دعا مانگا کرتے، یا رب العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او ازل، یا میں غلطی کھاؤں، ذلہ، او اظلم، یا میں کسی پر ظلم کروں، او اظلم، یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، او اجہل، یا میں کوئی جہالت کی بات کروں، کوئی جہالت پن کروں، او یجہل علی، یا میرے ساتھ کوئی جہالت کر کے چلا جائے۔ یہ دعا ضرور کریں۔ تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں جو تاجر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، بیٹھے ہیں، آتے جاتے ہیں گھر، ہم سب کوئی اس طرح کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، 20 کے نوٹ کو 5000 کا نوٹ بنا کے دے دیتا ہے، کوئی جعلی نوٹ چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ بڑا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے نوٹ بھی آتے ہیں،
وہ بیچارے چیک کرتے، ذرا انہوں نے توجہ کی ادھر ادھر، پتہ چلا کہ ایک نوٹ جعلی آ گیا 5000 کا. یار اب کیا کریں، اب 5000 کا نوٹ ہے بھائی. تو دھوکہ کھانے سے بھی بچے گا، ظلم کرنے سے بچے گا، اور ظلم اس پر نہ ہو اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی. اب باہر جا رہے ہیں، اللہ ناگرک کو لوٹ لے، موبائل نکال کے بات کر رہے ہیں تو کسی نے بولا لاؤ بھائی مجھے دے دو، آپ کے پاس فالتو پڑا ہوا ہے تو مجھے دے دو، ہے نا جو آج کل چل رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. اس کی ضمانت کیا ہے؟ یہ ہمارے آقا کے یہ والے کلمات ہیں، یہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ارشاد ہوئے ہیں، یہ کلمات جاری ہوئے ہیں، ان کی قیمت رب جانتا ہے کہ ان کلمات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنے فرشتے اس کی حفاظت میں لگا دے گا کہ اس نے میرے محبوب کے طریقے پر مجھ سے دعا کر لی ہے. اب اس کو پروٹوکول دیا جائے کہ نہ تو یہ بہکے گا، نہ گمراہ ہوگا، نہ غلطی کرے گا، نہ یہ کسی پہ ظلم کرے گا. یعنی ایسا موقع ہی نہیں آئے گا کہ یہ کسی پہ ظلم کرے، یعنی اس کا ظلم خطأً نہیں ہوگا کسی پر. جان بوجھ کے کرے گا تو اپنی مرضی اس کی بھائی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچائے محفوظ رکھے. اور کوئی اس پہ ظلم کرے ایسا بھی نہیں ہوگا. اور کوئی اس کے ساتھ جہالت کرے یا یہ کسی کے ساتھ جہالت کرے، یہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. میاں صاحب یہ جو سالک ہے، کیا یہ چالاک ہونا چاہیے یا اس کو سادہ؟ اور کبھی جیسے ابھی آپ نے شاید فرمایا کہ وہ کھوٹا سکہ لے لیتے تھے، تو کیا سالک بھی کبھی کبھی کوئی اس طرح کی چیز کو اظہار کرے گا؟ وہ سالک کو چاہیے کبھی کوئی ایسی چیز اظہار کر دے یا بالکل چالاک بن جائے؟ نہیں، سالک کو چالاک نہیں ہونا چاہیے. سالک کو سیدھا سادہ بھولا بھالا ہونا چاہیے، بالکل دیہاتی ٹائپ کا جسے کہتے ہیں نا، بھولا بھالا. کہیں سے اس میں بناوٹ نہ ہو، کہیں سے وہ، کیونکہ وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلا سبق سلوک کا یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لیں سالک کے لیے خاص معاملہ ہے. میں عوام الناس کی بات ہرگز نہیں کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ بالکل بات نہیں ہے. ہاں جو اہل سلوک پر اولیاء اللہ کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہی ہے، بہتر ہے کہ وہ مخلوق کو بیچ میں کچھ نہ سمجھے کہ مخلوق نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے رب سے ہی لے رہا ہے، رب کو ہی دے رہا ہے. مخلوق کو بیچ میں سے تصور کر کے نکال دے کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. فرمایا کہ صدقہ جب کوئی دیتا ہے تو وہ فقیر کے ہاتھ میں آنے سے پہلے رحمان کے دست قدرت میں آتا ہے. فرماتے ہیں کہ رحمان جو ہے وہ اس کو اپنے دائیں دست قدرت سے لیتا ہے، اور اچھا فقیر کے ہاتھ میں لینے سے پہلے. تو ایسا قریب کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہے ایسا ہی معاملہ. جو سالک ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہم نے دوسرے کو کیا کرنا، کوئی لے رہا ہے کون لے رہا ہے کون نہیں لے رہا، بس ہم نے تو رحمان کے دست قدرت میں دے دیا. اور رحمان کے، ہے نا، یعنی بڑے کریم اور رحمت والے رب نے اپنی تحویل میں لے لیا، اس کو اپنی قدرت سے اس کو سنبھال لیا، اس کے صدقے کو، تاکہ اس کو اس کا بہتر اجر دیا جائے اس کا. تو دیکھیں اس حدیث پاک میں ایک راز کھولا گیا کہ لینا دینا جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جب دیا جاتا ہے تو وہ کس کو دے رہے ہیں آپ اور کس سے لے رہے ہیں. تو اسباب کو بیچ میں سے وہ نکال دیتے ہیں اپنے ذہن سے کہ اسباب بھی کوئی چیز ہے. ایک شخص لے کر آیا تو وہ شخص کو نہیں دیکھیں گے، اور من جانب اللہ آیا ہے. دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نیا پھل لایا جاتا تھا، نیا پھل آتا ہے نا، باہر کا موسم آیا،
جیسے کھجوریں آئی یا اور کوئی چیز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے، نیا پھل جب پہلی مرتبہ آتا اس کو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے، بولا اپنی رب کی طرف سے آیا ہے، رب کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب بتائیے لے کر کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، کوئی بھی لے کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف توجہ کروا رہے ہیں ہماری؟ اپنی سوچ بتا رہے ہیں۔ اس کو نہ دیکھو کون لے کر آیا، کیا بات، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی قدرت سے آ رہا ہے، ہم تک یہ پہنچ رہا ہے۔ رازق حقیقی کون ہے؟ رازق کون ہے نا؟ تو اسی سے اس کو کاؤنٹ کرو، اپنا معاملہ مخلوق سے ہٹا لو، یہی تو معاملہ ہے۔ وہ مخلوق ایک آڑ ہے نا، ایک پردہ ہے۔ جب ہم پردے کے اس پار دیکھتے ہیں تو ہمیں سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی کار فرما نظر نہیں آتا۔ جب ہمارا معاملہ رب سے ہی ہے تو ہم بیچ میں مخلوق کو کیوں دیکھیں؟ اس کا فیصلہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ تم فرماؤ کہ اے اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ اب ہم سیاسی جماعتوں کو کوس رہے ہوتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا تو فیصلہ ہے کہ ملک میں دیتا ہوں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے تو چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ مالک تو ہی ہے، لیکن تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے۔ اب ملک میں مانا پورا اختیار ہے نا، یہ پورے ایک ملک ہے، دو ملک ہے، کتنے بر اعظموں کا وہ بندہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے نا، تو سارے کام اس کے اختیار میں ہوتے ہیں نا بادشاہ کے۔ وہ اختیار اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندے کو، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، نفع نقصان کا مالک بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نفع نقصان کی ملک اس سے لے لیتا ہے، اختیار لے لیتا ہے اس سے۔ تو اصل نفع نقصان کا مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا، ہے وہی، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس نے اپنی طرف توجہ کرائی ہے کہ تم ایسے کہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اب کوئی ہماری تعظیم کرتا ہے، ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ میری تعظیم کر رہا ہے، اب یہ بھی اچھا ہے۔ ہماری توجہ اللہ ماشاءاللہ رب کی طرف کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے عزت دے رہا ہے، یہ ہونا چاہیے نا ہمارا۔ تو وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ہم تو ذلیل کرنے والے کو جناب سنا رہے ہوتے ہیں، تو نے مجھے یوں کہہ دیا، تو نے مجھے یوں کہہ دیا، تو نے مجھے گالی دے دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، اسی سے لڑتے۔ حالانکہ ذلت کس نے دینی ہے؟ عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلت دینے والا بھی، آزمائش کے لیے۔ اچھا یہ سب کام آزمائش کے لیے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہی ہو، جس کو حکومت ملے اس کے لیے خیر ہو۔ فرعون کو حکومت ملی، یزید کمینے کو ملی، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انبیاء کرام ہیں جن کو حکومت کا واسطہ نہیں تھا، ان سے کوئی حکومت نہیں تھی ان کے پاس، اللہ کے نبی تھے لیکن حکمران نہیں تھے، ہے وہ نا ایسا۔ تو حکومت مل جانا یہ خیر ہی نہیں ہوتا، کبھی شر بھی ہوتا ہے، اور وہ آزمائش کے لیے دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو حکومت دی، شداد کو دے دی، نمرود کو دے دی، صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس کس کو اس نے جو نا وہ دے دی، حکومت دے، چنگیز خان کو دے دی، اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دیکھ کر آزماتا ہے کہ جس کو جو نعمت ملی کیا اس نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اچھا دوسرا یہ کہ ذلت بھی دیتا ہے وہ جس کے ذریعے چاہتا ہے، جس کے ذریعے چاہتا ہے عزت دیتا ہے،
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ظاہر کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. جو ہمارے ہاتھ چومتا ہے ہم بولتے ہیں یہ بہت اچھا ہے, جو ہمیں گالی دیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت خراب ہے. کیوں؟ کہ ہماری نظر صرف ظاہر پہ جا کے رک جاتی ہے, پردے کے پیچھے نہیں دیکھتے کہ اس پردے کے پیچھے کیا امر الہی ہے. امر الہی ہے تو پھر اصل تو بات اسی سے ہوئی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 سال ہوئے میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں. ارے واہ, زندہ باد بھائی, زندہ باد, زندہ باد. لوگ سمجھتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں جبکہ میں رب سے کلام کر رہا ہوتا ہوں. واہ جی واہ. کہ مخلوق کو کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ بیچ میں یہ ہے. اب جیسے مائک ہے نا, یہ جی جی جی. اب بہت بیوقوف شخص ہوگا جو مائک سے باتیں کرے, اور بھائی کیا حال چال ہے تمہارا, ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے, نہیں بس لوگوں سے بات کرنی ہے نا. یہ مائک سے تو بات نہیں ہوگی, یہ ایک پردہ ہے آواز پہنچانے کا, ہے نا. باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس سے تھوڑی کلام ہو رہا ہے کوئی, بلکہ سننے والوں سے کلام ہو رہا ہے. تو اولیاء اللہ سالکین اپنا معاملہ رب سے رکھتے ہیں, بندوں سے تو رکھتا ہی نہیں. جب اس میں ان کو کمال حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں وحدت الوجود, وجود تو ایک ہی ہے, پھر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں ہے. کیا حیثیت ہے ان کی؟ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو پھر نہ وہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں, کسی نے گالی دے دی بس اللہ نے یہ لکھا تھا, کسی نے ہار پہنا دیے اللہ نے یہ لکھا تھا, مرضی. نہ گالی دینے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور نہ ہار پہنانے والے کے گرویدہ ہو جاتے, یار یہ میری قدر پہچان گئے یار. یعنی مخلوق میں گم نہیں ہوتے. یہی تو سالک کو چاہیے کہ وہ مخلوق میں گم نہ ہو. تو وہ اپنا معاملہ رب سے رکھتے ہیں. جواب ہو گیا. اب ہم جو کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہم اپنا سارا معاملہ مخلوق سے رکھتے ہیں. اچھا, عوام الناس کے لیے اس میں کچھ بچت بھی ہے, اگر وہ سارا کچھ ہی رب سے کرنا شروع ہو جائے. اس لیے سالکین کے لیے خصوصی تربیت کی ضرورت ہے. بخار کو تو آپ کچھ کہہ بھی دیں گے, برا بھلا کہہ دیں گے. گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ گاڑی والے کو برا بھلا کہہ دیں گے, گاڑی کو کچھ کہہ دیں گے, اب اس نے یہ کر دیا, فلانا ہو گیا, ڈھماگا ہو گیا. اگر تربیت نہیں ہے اور آپ نے گاڑی کس کے حکم سے ٹکرائی, آ کر چلانے والا تو کوئی تھا, اس کو نیند آ گئی یا اس کو دھیان نہیں رہا, ادھر کے بجائے اس نے ادھر کاٹ دیا, بریک کے بجائے اس نے ایکسیلیٹر پاؤں آ گیا اس کا, تو گاڑی ٹھک گئی, لگ گئی جا کر. تو اصل حکم کس کا تھا پیچھے؟ اللہ کا تھا نا. لیکن ہم اس کو بول رہے تھے یار تو نے یہ کیا کر دیا بھائی, تو میرا ہر جانا بھر یہ کر وہ کرتے ہو, لڑائی بھی اسی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو عوام کے لیے یہی بات صحیح ہے, کیونکہ اگر یہ اس کے پیچھے جھانکیں گے تو کہیں شکوہ نہ پیدا ہو جائے ان کو, کہیں ان کو شکوہ پیدا نہ ہو جائے. ہاں, کہ شکوہ پیدا ہوا تو پھر ایمان گیا. اسی لیے بغیر مرشد کامل کے یہ سلوک طے نہیں ہو سکتا, کیونکہ بغیر تربیت کے کچھ کا کچھ سوچ لے گا بندہ. سفیان شاید باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ اے باعزید فلاں دن تم نے شرک کیا تھا. تو آپ نے پوچھا میرے مولا میں تو مجھے تو یاد نہیں ہے, تو فرما رہا تو صحیح ہے لیکن وہ کون سا شرک ہے؟ فرمایا ایک دن تو نے چنے کی دال کھائی, تیرے پیٹ میں درد ہو گیا, تو نے بولا چنے کی دال کھائی تھی نا, میرے پیٹ میں درد ہو گیا. تو نے چنے کی دال کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا. کیا ایسے ہوتے ہیں ہمارے دوست؟ تو نے ہمارے سوا کسی اور کا نام کیوں لیا؟
اب بتائیے. تو اہل محبت کے ساتھ پھر گرفت بھی ایسی ہوتی ہے. زکریا علیہ السلام، آپ کے پیچھے دشمن لگے آپ کو شہید کرنے کے لیے. اللہ کے نبی ہیں نا، کتنے پیارے نبی ہیں، ان کا نام بھی آیا ہے قرآن پاک میں. سب نبیوں کے نام نہیں ہیں، ان کا نام پاک ہے ان کا. ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ ایسے ہوئی تھی کہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے دشمن آئے، پیچھے آئے یہودی. تو آپ نے درخت سے جو ہے نا حکم دیا درخت کو، اے درخت مجھے پناہ دے. درخت نے آپ کی بات مانی. بھائی اللہ کے حکم سے نبی کی بات تو چرند پرند اور یہ جو پتھر نباتات وغیرہ سب مانتے ہیں. درخت کھل گیا، کھلا، آپ اندر چلے گئے. آپ کا کونا جو نا کپڑے کا کونا باہر آئے گا ہلکا سا. ایک روایت میں یہ کہ شیطان نے آپ کو دیکھ لیا اندر جاتے وقت. اس نے لوگوں کو بلا لیا. اس نے بولا یہاں پر ہے، میں نے دیکھا ہے. انسانی شکل میں آیا. اس نے بولا اس درخت میں ہے تمہارا دشمن معاذ اللہ. تب بتائیے کہ آپ نے کوئی ناجائز کام کیا تھا کیا؟ لیکن دیکھو ایک عاشق اور محبوب کا معاملہ تھا یہ. ہم اس میں زیادہ کلام نہیں کر سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے. لیکن عشق کی بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں تو، کہ انہوں نے درخت کی کوئی پوجا نہیں کی تھی کہ شرک ہو گیا. حکم دیا تھا بھائی تم میری اطاعت کر، بچا مجھے اس سے، بنا دے مجھے. تو وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی مخلوق ہے درخت، اور اللہ کا نبی توحید پہ پورا قائم ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ شیطان آ گیا. اب یہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اللہ کا نبی درخت میں ہے اور اللہ کا دشمن شیطان وہ آگے دشمنوں کو لے کر آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ آرا منگاؤ، اوپر سے کاٹو ایسے درخت کو. آرا چلا دیا. چلتے 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 آرا جب آپ کے سر کے پاس آیا تو آپ نے بولا اے میرے مولا، یہ تو میرے سر پہ آ گیا اب آرا. فرمایا کہ بس اب جو ہے وہ صبر کرو. تم نے درخت سے بات کی تھی، درخت جتنا کر سکتا تھا اس نے کر دیا. جتنی تمہاری خدمت درخت کر سکتا تھا کر دی. تو عشق کی بات آئی ہے کہ کبھی محبوب کو، اچھا اگر کوئی عوام الناس میں سے کرتا ہے تو ہم بولے بڑا کرامت، بہت کرامت ہے بھائی اس کے پاس. درخت کو بولا درخت کھل گیا، ہے معجزہ. یہ ہے معجزہ ہی، اللہ کے حکم سے معجزہ ہوتا ہے نا، ہو گیا معجزہ. لیکن ان کا اپنے رب سے ایسا عشق اور محبت کا نازک تعلق ہوتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. دوسرا نہیں سمجھ سکتا اس کو، اس تعلق کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا کہ دیکھو صبر کیسے کرتے ہیں. اللہ کے حکم پہ وہ صابر رہے اور آپ کی شہادت ہو گئی. آپ کی تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے. قارون کے بارے میں آتا ہے کہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوا دی. زکوٰۃ کا حکم آیا نا جب، اور قارون کے پاس تو بڑے خزانے تھے، کنجیاں اس کی بڑی بڑی، اونٹ یعنی اٹھاتے تھے اس کی خزانے کی کنجیاں. جب حکم آیا کہ زکوٰۃ دو، اس نے بولا میں نہیں مانتا اس کو. موسیٰ علیہ السلام پہ اس نے جھوٹا الزام تہمت لگا دی. جب وہ تہمت غلط ثابت ہو گئی، آپ تو جلالی تھے موسیٰ علیہ السلام. آپ نے عرض کی اے میرے مولا، اس نے کیا کیا یہ میرے ساتھ، مجھ پہ تہمت لگا دی، ایسے برے کام کی تہمت لگا دی.
کسی عورت کے ذریعے آپ پہ تہمت لگا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو جو سزا دینا چاہو دو۔ آپ نے عرض کی کہ میں اس کو زمین میں دھنسانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، زمین کو حکم دو۔ آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ۔ زمین نے اس کو گھٹنوں تک پکڑا، دھنسایا اس کو۔ اس نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا زمین اس کو پکڑ۔ اس نے یہاں تک پکڑا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کرو۔ آپ جلالی تھے، اللہ کی جلال کا مظہر تھے نا وہی، کہ بس بے نیازی، جلال میں بے نیازی تو پھر بس پورا کر کے چھوڑنا ہے اس کو، اب کام ختم۔ حتیٰ کہ وہ پورا ہی زمین میں غرق ہو گیا، اس کا مال و متاع سب ڈال دیا۔ جب یہاں تک اس نے بولا تم میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو نا، اسی لیے تم نے مجھے دھنسا دیا۔ آپ نے فرمایا اس کا مال بھی ڈالو اس کے ساتھ، مال کو بھی دھنسایا ساتھ میں، لے تو غرق ہو جا، اپنے مال کے ساتھ ہی غرق ہو جا۔ یہ ہو گیا۔ بعد میں روایتوں میں یہ آتا ہے، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، دروغ پر گردن رابی، کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو تمہارا دل بڑا سخت ہے، ارے اس نے تم سے اتنی مرتبہ کہا، اگر مجھ سے ایک مرتبہ بھی کہتا نا میں اس کو بچا لیتا، اس نے مجھے پکارا ہی نہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر کر بھی دیا خود ہی، کہ نہیں جو اختیار دیا ہے ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے اور رکھنی ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے، کوئی اس کی عزت پہ حملہ کرے گا ٹھیک ہے، اس کو غرق ہی ہونا چاہیے اس کو۔ اور ہو بھی گیا، سب کچھ کر اللہ کے حکم سے ہوا نا سارا کچھ۔ اور وہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم ڈال دیتا، اس کو معاف کر دیتے، لیکن اس نے اپنی جلالت شان بھی دکھائی اور اپنا جلال بھی دکھایا کہ دیکھو میرا موسیٰ ایسا، تو پھر اگر میں جلال کروں گا تو کیا ہوگا، پھر رحم کی امید نہیں رکھنا، پھر جلال کے وقت تو پھر ظاہر سی بات معافی ہے نا، اس وقت تک معافی مانگتے رہے جب تک کہ جمال ظاہر نہ ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ کے معاملات ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو سالک جو ہے بس اس تعلق کو سامنے رکھتا ہے، مخلوق کو نہیں دیکھتا وہ کہ مخلوق کیا ہے، وہ خالق سے اپنا تعلق رکھتا ہے۔ عزت ملے کہتا میرے مولا تو نے مجھے عزت دی، ذلت ہو تو کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، تو ناراض ہو گیا مجھ سے، تنگی آئے تو کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، کوئی میری گناہ ایسا ہو گیا میرے سے، سیٹ نوکری سے نکال دے وہ معافی اللہ سے مانگے گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، پارٹیاں بھاگ جائیں، گاہک خراب ہو جائیں تو معافی وہ اللہ سے مانگے گا، پیمنٹ رک جائے معافی اللہ سے مانگے گا، بیماری آ جائے معافی اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ میری کوئی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ مجھ پہ سخت ہو گئے، ورنہ یہ ان کا دل میری طرف رہتا، ان کے دل میں نرمی آتی۔ جیسے اگر قارون اللہ تعالیٰ کو پکارتا، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ میں اس کو معاف کر دیتا، تو وہ معاف ایسے کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم ڈال دیتا کہ تم ہی معاف کر دو اس کو، کہ جس کو وہ اجازت دیتا ہے پھر اس کے پروٹوکول دیتا ہے، اس کو جس کو حق دیتا ہے پھر اس سے پوچھ کے کوئی کام کرتا ہے کہ اے میرے بندے تو بتا اب اس کا کیا کرنا ہے۔ تو سالکین جو ہوتے ہیں اپنا معاملہ رب سے رکھتے ہیں، تو جس کی ہر وقت نظر یہی بڑی بات ہے، مراقبہ ان کا یہی ہے، کہیں میرا معاملہ بندوں سے تو نہیں ہو گیا، کہیں بندوں میں گم تو نہیں ہو گیا میں، یا میرا معاملہ اللہ سے ہے۔ غفلت ان کی یہ ہوتی ہے کہ بندوں میں گم ہو جائے، مخلوق میں گم ہو جائے،
ایک بزرگ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنگل میں جا رہے تھے تو مختلف جانور آپ کے سامنے آئے، کوئی کسی روپ میں کوئی کسی روپ میں، ایک دم اژدھا آ گیا بہت بڑا. تو آپ نے فرمایا کہ اب میں اپنے الفاظ میں جو بتاتا ہوں اس کو، یعنی الفاظ کو، کہ میرا مالک جس شے کے پیچھے بھی ہو، جس پہ چاہے وہ تجلی کر کے میرے سامنے آئے، میں اس کو پہچان لوں گا کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو اس لیے وہ مخلوق سے ان کا بیگانہ ہی رہتے ہیں، وہ اولیاء اللہ. تو نہ کسی کا خوف رکھتے ہیں، نہ وہ کسی سے لالچ رکھتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی کیا ہوا اگر یہ آ گیا تو. بڑے بڑے ظالم آتے ہیں، کوئی ان کو وہ نہیں، خوف نہیں ہوتا ان کو. اور مخلوق ان کو آگے ان کے پاؤں چوم رہی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. اللہ کے حکم سے آئے ہیں، ابھی ایک منٹ میں یہ اللہ چاہے تو یہ میرے کو گالیاں دیتے بھاگ جائیں گے یہاں سے. لوگوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے آپ کی طرف پھیر دے، چاہے تو آپ سے پھیر دے. تو اسی لیے وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ پر. یہ جو چیز ہے یہ والی، یہ تو شیخ کیسے اس کو سکھاتا ہے؟ یہ سلوک کی راہ کے کوئی پڑھنے کے لیے دیتا ہے شیخ ان کو نہیں، تربیت ساتھ رہنے سے، صحبت سے. ایک تو صحبت میں یہ تاثیر ہے کہ جس کی صحبت میں آپ رہیں گے آپ کے خیالات ویسے ہونا شروع ہو جائیں گے. جی. کیوں کہ یہ ایسے انسان کے جو خیالات ہیں یہ کرنٹ کی طرح چلتے ہیں. یہ تو جو اس کو قبول کرتا ہے اس میں جذب ہو جاتے ہیں یہ سب، اور جو قبول نہیں کرتا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام بھی رہیں، اور کفار سے بھی آپ کا لینا دینا تھا، میل ملاقات تھی، ان کے ساتھ رہتے تھے، معاشرہ ہی سارا وہ تھا. ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، جیسے میگنیٹ ہے وہ لوہے کو پکڑتا ہے اور لوہا میگنیٹ کی طرف لپکتا ہے. سونا، چاندی، ہیرا، موتی، لکڑی، پتھر، کنکر کوئی نہیں لپکے گا. اس لیے ایمان کا جو منبع ہے وہ نبی ہوتے ہیں. تو ایمان، جن کے دلوں میں ایمان کی صلاحیت ہوتی ہے وہی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، باقی لوگ رجوع نہیں کریں گے. تو معجزے دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 6000 کے قریب معجزے ویسے ثابت ہیں کتابوں میں جو آتے ہیں مختلف، 6000 کے قریب، ایک دو نہیں ہے. لیکن دیکھیں کتنے اس وقت میں تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جاتی، لیکن بس وہی لوگ ہوئے جن کے نصیب میں ایمان تھا، جن کے دلوں میں کرنٹ تھا، ایمان کی تڑپ تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. یہ جو ولایت ہے یہ کسبی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، یہ آپ نے تعلیم دی ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ پڑھو، یہ کرو، اس طرح کرو، نوافل پڑھو، ذکر و اذکار کرو، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں، کسبی نہیں ہے کا معنی میں عرض کر دیتا ہوں. ولایت کسبی نہیں ہے. کسبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی عمل کا ثواب ولایت نہیں ہے. جیسے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہم کو بتایا گیا، کیا ہے؟ جنت کا درخت. نماز پڑھنے کا ثواب ہم کو بتایا گیا، فلاں محل ملے گا، یہ کرنے سے نہر ملے گی جنت میں، یہ کرنے سے یہ ملے گا، یہ کرنے سے یہ ملے گا. ٹھیک ہے، ہم کو بتا دیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا کرنے سے ولایت، جس کا ثواب ولایت ہو. تو یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوتا.
عمل کا بدلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کسب تو ہوا ہی نہیں ہوا. جو مرضی انسان کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دے, لیکن ولی نہ بنائے تو کچھ نہیں, کیونکہ کسی عمل کا بدلہ ولایت نہیں ہے. ولایت وہاب سے ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت عطا کرتا ہے. اب وہ بغیر کسی عمل کے کر دے, کسی کو مادرزاد ولی پیدا کر دے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی تھے, بڑے بڑے بزرگ پیدا ہی ولی ہوئے, تو انہوں نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے دے دے. ہاں, کسب کرنے سے, کسب کرتے 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 وہ وقت آ جاتا ہے کہ ان کو ولایت عطا ہونے کا وقت آ جاتا ہے. ہوتے وہ ولی اندر سے, لیکن وہ کسب کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ ولی ہوتے ہیں تو اچھا کسب کر رہے ہوتے ہیں. اندر سے وہ ولی ہوتے ہیں, لیکن ان کا ولی ہونا ظاہر نہیں ہوتا, ان پر بھی ظاہر نہیں ہوتا, لیکن وہ ان سے کسب وہی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایک ہیرا ہے, وہ چمک رہا ہے, کیونکہ وہ ہیرا ہے اسی لیے وہ چمک رہا ہے. اب چمکا کر کسی کو ہیرا نہیں بنایا جا سکتا. آپ شیشے کو چمکائے, پالش کرے, یہ کرے, وہ کرے, تاکہ اندر سے ہیرا بن جائے, یہ نہیں ہوگا. اب ہیرے کو اندر سے ہیرا ہے, اس کو آپ صاف کر لیں, وہ چمک جائے گا. تو آپ کی صفائی کی وجہ سے نہیں چمکا, چمک تو اس میں تھی, صفائی کی وجہ سے وہ ظاہر ہو گئی اس کی چمک. تو اعمال ایسے ہی ہیں کہ اندر کی ولایت کو ظاہر کر دیتے ہیں. اندر کی ولایت کو اعمال ظاہر کر دیتے کہ دیکھو ولی ہے نا بھائی یہ, اس لیے اس سے یعنی ایسے اعمال ظاہر ہو رہے تھے. نبوت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نبی تو پیدا ہوتے ہیں. ہاں, وہ جب چاہیں, جب ان کو حکم ہوتا ہے تو اپنی نبوت کا وہ اعلان کر دیتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں. اعلان کرنے کا حکم نہیں ہوتا. اعلان کرنے کے لیے وہی آتی ہے پھر کہ اب اعلان کر دیا جائے, کہ اب لوگوں کو بتا دو. اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے ایک جنم بزرگ نے, کہ جیسے کسی شخص کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے. جیسے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں آدمی ہوں, میں بندر جانور نہیں ہوں, تن مانس نہیں ہوں, ہاتھی گھوڑا گدھا نہیں ہوں, میں انسان ہوں. مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مرد ہوں, ہے نا. یہ اس کو خود بخود پتہ ہوتا ہے, وہ یہ احساس لے کے پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. تو اسی طرح جو انبیاء کرام کی صفت ہوتی ہے, نبوت کی صفت ہوتی ہے, نبی کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں. ہاں, ولی کو بعض اوقات احساس نہیں ہوتا, وہ بعض اوقات کسی برے ماحول میں بھی چلا جاتا ہے, کچھ کا کچھ کر لیتا ہے. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ, آپ توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے, بہت مشہور. آپ کے نام سے لوگ کانپتے تھے کہ فضیل 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 نام تھا آپ کا. حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ, آپ سود کا کام کرتے تھے توبہ سے پہلے, سود خور مشہور تھے آپ. لیکن جیسے آپ نے توبہ کی, اندر سے وہ تھے, آپ اندر سے نیک تھے. اب دیکھا دیکھی جو ہے وہ گناہ بھی کرتے تھے. یار اس میں فائدہ ہے, کسی نے بولا یار تم کو کوئی کام نہیں ہے تو سود پہ پیسے دے دو, چلو یار ایسا کر لیتے ہیں, وہ اس طرف چل پڑے جہالت کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے. لیکن جب اندر کا حال کھلا, اس نے زور پکڑا, وقت آ گیا توبہ کا, تو سب چیزیں کھل گئیں, سب چھوڑ چھاڑ دیا, توبہ کر لی. نادانی بھی ہوئی, لیکن نادانی میں ہی نادانی ہوئی. اس کے بعد توبہ کر لی تو ان کی اصل شکل سامنے آ گئی کہ وہ اندر سے کیا تھے. منافقین کیا تھے, اندر سے منافق تھے نا, کلمہ بھی پڑھتے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, اندر سے منافق تھے.
تو جیسے کوئی موقع ایسے آتا تھا تو وہ نکھر کے سامنے آ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے اور یہ کمین ہے، یہ لوگ کافر ہوا ہے، منافق ہے۔ غزوہ احد میں جب موقع آتا تھا نا کبھی لڑائی کا، جھگڑے کا، کچھ کرنے کا، سب کچھ لینے دینے کا، تو قرآن پاک میں جہاں بجا آیتوں میں ہے کہ دیکھو ان کا ایمان، ان کا کفر ظاہر ہو گیا، ان کا کفر ظاہر ہو گیا، ان کا کفر ظاہر ہو گیا، کافر نہیں ہو گئے، ان کا کفر ظاہر ہو گیا۔ شیطان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ تھا ہی کافروں میں سے، کان من الکافرین، اندر سے کافر ہی تھا وہ، اندر سے کافر۔ اس کا کفر ظاہر نہیں تھا، بس اس کا کفر ظاہر نہیں تھا۔ کب ظاہر ہوا اس کا کفر؟ جب حکم آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے، کچھ ارواح مومن ہیں تھی اس وقت، اور کچھ ارواح اسی وقت کافر تھیں، لیکن سارے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بولا ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا ربنا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کرنے کے لیے کہ مومن و کافر کا فرق ہو جائے، دنیا میں بھیجا۔ ٹھیک ہے، جاؤ دنیا میں جاؤ اور اپنے ایمان کو ثابت کرو کہ تم مومن ہو۔ ایمان کو اس کی شرائط سخت کر دی تھوڑی سی تاکہ امتحان ہو جائے، اور کفر کو آسان کر دیا کہ دیکھو ادھر کون جاتا ہے، ادھر کون جاتا ہے۔ اب جس پر ایمان آسان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک پر وہی کام آسان ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ مومن کے لیے ایمان آسان ہے، کافر کے لیے گستاخی، کفر آسان ہے۔ اس کو ایمان لانا ہی اتنا مشکل ہے اس کے لیے جتنا مومن کے لیے کافر ہونا مشکل ہے، ایسے کافر کے لیے ایمان لانا مشکل ہے۔ سچے کے لیے جھوٹ بولنا جتنا مشکل ہے، تو جھوٹے کے لیے سچ بولنا بھی اتنا مشکل ہے۔ جس کی تخلیق ہوئی ہے ازل میں، بس یہاں پر اس کا ظہور ہے کہ یہ دنیا ظہور کی جگہ ہے۔ اپنے آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو لوگوں کے اعمال پر خود گواہ بنا دیا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک انسان اپنے اعمال پر خود گواہ ہے کہ وہ کیسا ہے۔ قیامت کے دن پھر یہ جو ہے وہ دعویٰ نہ کرے یا اللہ اس کو تو نے جنت کا فلاں مقام دے دیا، میرے کو یہ والا دیا، کیوں؟ نام اعمال دیکھ کے بولے گا یہی بنتا ہے یار میرا تو۔ کافر دیکھ کے بولے گا میرا نام اعمال میں تو بھائی یہی آتا ہے یار، جہنم کا ہی جا رہا ہے، کیا کرے؟ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور جو جھوٹ بولے گا، حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کے نامہ اعمالوں کو دکھائے جائیں گے تو بولیں گے ارے نا نا نا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کہتا نہیں فرشتوں نے لکھ دیا، یہ تو خام یہ تو یا اللہ تیرے بندے، ہمارے آدمی تھوڑی ہے کوئی، یہ تو تیرے بندے ہیں، تیری فوج ہے نا، یہ تو ہمارا خام خام قصور لکھ دیا۔ ہم تو یہ کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، ایمان بھی لائے، ہم نے یہ کام کیا، جنگ میں گئے، ہم یعنی ہماری موت ہی جو ہے نا اس میں شہادت بھی ہوئی ہے، ہم تو بھائی شہید ہوئے ہیں، یہ خام خام ہمیں یوں لکھ دیا کہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، کوئی بھی نہیں نا، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی وجوہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم،
وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. اور وہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو بول رہے ہوں گے ارے میرا ہاتھ تو کیوں بول رہا ہے، پاؤں کو بولے تو کیوں بول رہا ہے، تم کیسے بول رہے ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہیں گے ہمیں اس نے بولنے کی توفیق دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی توفیق دی ہے. ہم کو وہ بلوا رہا ہے آج جس نے سب کو بولنے کی توفیق دی ہے. تو جو ہماری زبان آج بولتی ہے یہ گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. اب گوشت کا ٹکڑا تو اب یہ جو ہے نا ہماری انگلی بھی ہے، انگوٹھا بھی ہے، وہ چاہے تو ہاتھ بولے اور چاہے تو کان کلام کرے، آنکھ کلام کرے، اس کی مرضی پہ ہے نا. تو یہ سارے معاملات قیامت کے دن کھلیں گے. یہ بھی ہونے والا ہے قیامت کے دن کہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں بول رہے ہوں گے کہ وہ کیا کر کے آئے. یہ جنات کو بھی ظاہر سلوک کی راہ چلنی ہوتی ہوگی، تو جنات بھی کیا اپنے پیر صاحب سے رابطہ کریں گے؟ ان کے پیر صاحب بھی ہوتے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ہم نے جنات کے بارے میں کبھی نہیں سنا. حضور غوث پاک، خواجہ غریب نواز، بابا فرید اور جنید بغدادی اور داؤد طائی، اور یہ تو ہم انسانوں میں ہی ہیں، جنات میں کہاں ہیں؟ ہاں نہیں، انسان یہ جنات میں جو ہے وہ جنات میں نیک لوگ تو ہوئے ہیں، لیکن معرفت کا جو معیار انسانوں کے لیے نا وہ جنات کے لیے وہ نہیں ہے. دیکھو خلیفہ اللہ تعالیٰ کا کون ہے؟ انسان. اگر یہ انسان ہو، واقعی انسان ہو، تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور اولیاء اللہ انسان کامل ہوتے، تو اس لیے باقی مخلوق ان کی طرف رجوع کرتی ہے، انسانوں کی طرف. ان کو وہ معرفت حاصل ہوتی ہے جو جنات کو نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ معرفت تو دیگر مخلوقات کو نہیں ہے، فرشتوں کو وہ معرفت نہیں ہے، تو جنات تو بہت دور رہ گئے. اور فرشتوں میں عشق و محبت ہے کیا؟ نہیں ہے. عشق و محبت سے ایثار، قربانی، غسل کٹانا، محبوب کے لیے مٹ جانا، ختم ہو جانا، قربانیاں دے دینا، یہ فرشتوں میں کہاں ہے؟ فرشتے عقل سے کام کرتے ہیں، ان کو عقل عطا ہوئی ہے، وہ عقل کے نور سے بنے ہیں، سمجھے؟ ان کا معاملہ عقلی ہے سارے کا سارا. جنات کا معاملہ یہ عقل بھی ہے ان میں اور نفس بھی ہے، لیکن ان کی تخلیق ایک چیز سے ہوئی ہے اور وہ ہے آگ. آگ میں کچھ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، قوت جاذبہ نہیں ہے اس کے اندر. آگ جو ہے وہ گرم مزاج رکھتی ہے، بس بھڑکتی ہے. اللہ کی مخلوق 4 طرح سے ہے، تو اس کی معرفت بھی 4 طرح سے ہوئی. آگ، پانی، مٹی اور ہوا. ان سب سے جو ہے نا مخلوقات اس دنیا میں آئی ہیں، موجود ہیں. مٹی سے انسان کو بنایا، اس کے جسم کو مٹی سے بنایا. مٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ مٹی پانی کو بھی جذب کر لیتا ہے، پانی کو جذب کر کے کیچڑ بن جاتا ہے مٹی. یہ آگ کو بھی جذب کر لیتا ہے، مٹی جو ہے وہ آگ کی صلاحیت، آگ کو بھی جذب کر کے یہ گرم ہو جاتی ہے مٹی. اور یہ ہوا کو بھی روک دیتا ہے، یہ ہوا کو بھی جذب کر لیتا ہے. مٹی کے اندر ہوا بھی ہوتی ہے. یہ جو ہمارے نیچے وہ ہے پودے ہیں، پودوں کی جڑیں جو ہیں وہ سانس کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ جڑیں اس کی. اچھا، زمین میں جو مٹی میں ہوا ہے، آکسیجن کا، آپ دیکھیں سائنس کو پڑھ لیں آپ، تو وہاں سے وہ تو مٹی جو ہے وہ ہوا کو بھی جذب کر لیتی ہے، آگ کو بھی جذب کر لیتی ہے اور پانی کو بھی جذب، یعنی تینوں کے خواص مٹی میں جذب ہو جاتے ہیں. اور مٹی تینوں پہ غالب ہے.
مٹی تینوں پہ غالب ہے. اے مدعیو اس خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. یہ مٹی جو ہے وہ بڑی راز کی چیز ہے. یہ اس میں قوت سمجھنے کے جو ہیں وہ ماسکہ بھی ہیں، یعنی یہ روک بھی سکتی ہے. اس میں قوت نشو و نما بھی ہے کہ یہ زندگی بھی اس کے اندر رہ سکتی ہے. لیکن مٹی میں آپ بیج ڈالتے ہیں وہ آپ کو پودا دیتی ہے. آگ میں بیج ڈال دیں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہوا میں وہ کر دیں بکھیر دیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو مٹی جو ہے وہ کیا ہے، وہ سب پہ غالب ہے، پانی پہ بھی غالب ہے. تو اس لیے جو مخلوق پانی سے بنی، مچھلیاں وغیرہ یہ سارے، یہ تو زمین پہ حکمران ان کی نہیں ہوئی. اچھا آگ سے بنی، جنات تھے، تو ان میں ایک صفت ہے اس کے اندر، انہوں نے باقی چیزوں کا ذائقہ نہیں چکھا. مٹی نے باقی تینوں کا ذائقہ بھی چکھا ہوا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے جسم کی بات. یعنی اس کے بعد ہے عقل. عقل فرشتوں سے لی، یعنی فرشتوں والی عقل اس کو دی. صفات ساری دی، آگ پانی مٹی ہوا کی صفت ہمیں ہے، بالکل ہم میں ہے. اچھا جانوروں کی خواہش ہم میں ہے، بالکل ہم میں ہے. جنات والا غصہ ہم میں ہے، بالکل ہے. فرشتوں والی عقل ہم میں ہے، بالکل ہے. اب ایک مخلوق تو یہاں پر ہو گئی پوری. ایک اضافی چیز جو جس کی وجہ سے یہ خلیفہ بنا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں اپنی طرف سے خاص. روح ایک راز ہے تو کہ کھولا ہی نہیں گیا، کھولا نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص روح بنا کر، مخلوق ہے روح، یہ بات تو ہے، پھونک دی. وہ روح امر ربی ہے، یعنی امر ربی سے بنی ہے وہ. تو اس میں رب کی صفات بھی اس کے اندر جلوہ کر گئی. اس کے اندر انسان کے اندر ایک خاص حیثیت میں، کہ جو اس کی حیثیت میں، اس حیثیت میں وہ کسی اور جگہ نہیں آ سکی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو خلیفہ بنا دیا. اس لیے بنایا خلیفہ کہ اس کو پھر جب اس کو خلیفہ بنایا تو اس کو پوری کائنات کا مزہ بھی چکھایا، سب کا ذائقہ اس کو پتہ ہے. خواہش کیا ہوتی ہے اس کو پتہ ہے، فرشتوں کو پتہ نہیں خواہش کیا ہوتی ہے. ہاں غصہ کیا ہوتا ہے جنات کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے جنات غصہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر معاملات. عقل کیا ہوتی ہے جانوروں کو نہیں پتا کہ عقل کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ عقل کیا ہوتی ہے، حالانکہ عقل کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے. فرشتوں کی عقل، جانوروں کی خواہش، جنات کا غضب اور مٹی کا تمسک، یہ مٹی میں جذب ہو گئی ساری چیزیں. اسی لیے یہ سب کی معرفت رکھتا ہے انسان. جو معرفت عقل کو ہو سکتی ہے وہ اس کو ہے، جو معرفت پانی والی مخلوق کو ہو سکتی ہے وہ اس کو ہے، جو معرفت آگ والی مخلوق کو ہو سکتی ہے وہ اس کو ہے. اور مٹی سے تو خود بنائی ہے، سمجھ رہے نا. تو اس لیے اس کی معرفت 4 طرح سے ہے. اور جنات کو معرفت ایک طرح سے، فرشتوں کو معرفت ایک طرح سے، باقی مخلوق کو معرفت ایک طرح سے ہے. تو سارے اس کے گرد جمع ہوں گے نا، سب کا پیر تو یہی ہوگا. فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے نا، بے مثل انسان ہے. تو جبریل علیہ السلام آپ کے براق کے لگام پکڑ کر گئے تھے، حیثیت ظاہر ہو گئی کہ خلیفۃ اللہ فی الارض اور فی الکائنات. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی وہ بشری معاملات میں ہی تھے،
ابھی بشری معاملات میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کو جب تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل علیہ السلام سب سے افضل مانے جاتے ہیں نا فرشتوں میں. وہ ساتھ ساتھ چل رہے, لگام پکڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بلکہ عشاق تو یوں کہتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کی حکمت یہ تھی, سبب سے تو پاک ہے, مصلحت یہ تھی کہ کیونکہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل انسانی میں پیدا کرنا تھا, تو انسان کو اس نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, انسان کو اس نے عزت و کرامت کا تاج پہنا دیا کہ بس یہ میرا خلیفہ ہے. اچھا, فرشتے یہ راز نہیں جانتے تھے, انہوں نے جنات کو دیکھا تھا, انہوں نے کہا یہ تو زمین پہ فساد کرے گا, لیکن دیکھیں نا ایثار و قربانی, انبیاء کرام کا رونا, عاجزی کرنا, گناہ نہ ہونے کے باوجود اپنا قصور کہنا, لوگوں کا ایک دوسرے پہ یہاں پر بھی رحم کرنا, یہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا, یہ ان کے علم میں نہیں تھا. یہ وہ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کیسے ہو گیا یہ. کہا جاتا ہے کہ جب انسان, کوئی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے اپنا ایمان لے کر وہ جب جاتا ہے تو فرشتے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ اس کفرستان سے ایمان لے کر کیسے نکل آیا. دنیا میں اتنی بڑی آزمائش سے یہ ایمان سلامت لے کر کیسے آ گیا, قریب قریب ناممکن کام تھا یہ. لیکن یہ کمال اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا. فرشتے یا جنات یا اور مخلوقات ہیں, ان کا قبلہ انسان ہے, یعنی ان کی توجہ, ان کا معرفت یہ انسان سے حاصل کریں گے, اور وہ انسان جو ہیں وہ جو بھی اس لائق ہوتے ہیں, یعنی اولیاء اللہ ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, وہ جنات کو ان کے مزاج کے مطابق معرفت کے سبق دیں گے. ہاں, جو بھی مخلوق ان کے پاس آئے گی تو ان کو ان کے اعتبار سے معرفت کے اسباق دیے جائیں گے. ہر بندے کو تھوڑی ہوگا وہ, ان کو سب کا پتہ ہے, سب لوگ چاروں سلاسل ہیں ان کے پاس, انسان کے پاس معرفت کے چاروں سلاسل ہیں اور باقیوں کے پاس ایک ایک ہے. ویسا کہ کوئی جن یہ بات آپ کی سن رہا ہو, پروگرام دیکھ رہا ہو, یا کوئی انسان یہ آپ کی یہ کلام سن رہا ہو اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ جیسے آپ نے اتنی اچھی گفتگو ارشاد فرمائی کہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کے پیچھے پروردگار ہے, کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے رب ہے, تو یہ تو ٹریننگ سے ہوگا, یہ تو مشق سے ہوگا, یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ جو شیخ ہے اس کو تعلیم دے گا, اس کی تربیت کرے گا. تو اگر کسی کو کوئی نہ ملے تو کیا کرے؟ ہاں, جب شیخ کامل کی صحبت میسر نہ ہو تو پھر درود شریف کی کثرت ہے کہ اتنا پڑھے کہ اس کے رنگ میں رنگا جائے. باوضو ہو کر توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تصور کر کے, سبز گنبد کا تصور کر کے, اور اگر زیارت اقدس ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کر کے پھر درود پاک کی کثرت کریں, کیونکہ پیر کا کام بھی یہی تھا کہ سرکار کی بارگاہ تک پہنچانا تھا اس نے. تو یہ کام کثرت درود شریف بھی کر دیتی ہے, یہی کام اس کو صاف کر دیتی ہے, اس کو آداب سکھا دیتی ہے اس کو, کیونکہ اس کا تعلق جس کا ذکر کر رہا ہے نا, مذکور اور ذاکر میں ایک تعلق پیدا ہوتا ہے ہمیشہ. مذکور کون ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ذاکر کون ہے؟ بندہ یعنی سالک امتی. بیچ میں تعلق ہے ذکر کا, یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
نا اصحابی وبارک وسلم. تو بیچ میں آل و اصحاب کا وسیلہ ہے, واسطہ ہے, تو آل و اصحاب کی توجہ ہوگی اس کی طرف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوگی, تو وہ اس کا باطن پاک ہو جائے گا. اس کے اوپر سے شیطان کا زور کم کر کے اس کے نفس کو مغلوب کیا جائے گا, اس کے نفس کی ترقی کر کے اس کو نفس امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ ملایا جائے گا. مطمئنہ کے بعد اس کو راضیہ, اس کے بعد اس کو مرضیہ تک لے کے جایا جائے گا, پھر اس کو ملہمہ تک لے کر آئیں گے کہ وہ ہر چیز پھر الہام سے ہی وہ کر رہا ہوگا. تو اس کی ساری ترقی ہو جائے گی, ایسے پاک و صاف ہو جائے گا وہ, پھر سرکار کی بارگاہ میں آ جائے گا, اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رب تعالیٰ کا جلووں کا دیدار کرائیں گے. معراج ہوگی اس بندے کو. معراج ایسے نہیں ہو سکتی, معراج کے بغیر ولی کامل نہیں ہوتا. راستے کا مسافر تو ہوتا ہے, ولایت کاملہ نہیں ہوتی جب تک اس کو دیدار نہ ہو جائے, معراج نہ ہو جائے. اس کو معراج ہوگی, سوال جواب سلام کلام ہوگا, اس کو محفوظ کیا جائے گا, پھر اس کو ولایت کاملہ عطا کی جائے گی. اس کو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوگا, کیونکہ یہ سارا معاملہ روحانی ہے اور ظاہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ظاہر میں اگر پیر ہوتے بھی ہیں تو وہ ان کا بھی تصرف روحانی ہی چل رہا ہوتا ہے. وہ ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے نہیں لے کے جاتے کہ چلو آؤ تم ظاہر میں چلو سرکار کی بارگاہ تک. بھلے کبھی نہ پیر نہ مرید کبھی ظاہر میں دونوں مدینہ شریف ہی نہ گئے ہوں, لیکن اگر وہ ولی کامل ہے تو وہ دربار رسالت تک پہنچا دے گا. یہی کام درود شریف بھی کر لے گا. ہاں, یہ درود شریف سے وہ جب کرے گا تو اس کی ولایت اویسی ہوگی. اب اگر اس کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم فلاں جگہ چلے جاؤ, ظاہر میں ان کی بیعت کر لو جا کر, تو ظاہر میں بیعت بھی کر لے گا تو وہ صاحب سلسلہ بھی ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اویسی رہے گا, پھر صاحب سلسلہ جو ظاہر کے سلسلے ہوتے ہیں وہ پھر بیعت وغیرہ نہیں کروائے گا, اور صاحب ارشاد بھی نہیں ہوگا, صاحب فیض ہو جائے گا. صاحب ارشاد ویسے ہوتا ہے جن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. نہیں, میں ایسے پوچھ رہا ہوں. نہیں, صاحب ارشاد ان میں ہوتے ہیں آپس میں, قاضی بھی ہوتے ہیں, بالکل جیسے ہمارا سسٹم ہے ویسے ان میں ہے. ان کی حد تک ان کی ولایت بھی ہوگی, ہو سکتا ہے ان کی سلاسل بھی ہوں, ان کے مریدین اور پیر بھی ہوتے ہیں, ان کے آپس میں ہوتے ہوں گے, لیکن وہ ہم پر نہیں ہے, ان کے اپنے معاملات ہیں. ہاں, یہ درود شریف سے جو اس نے رابطہ کیا ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, جنات بھی کر سکتے ہیں, انسان بھی کر سکتے ہیں رابطہ. تو یہ تو ایک ذریعہ اور بڑا پاکیزہ. یہ سب یہ جو درود شریف والا ہے جو شخص ہے یہ صاحب ارشاد نہیں ہوگا, یہ آپ فرما رہے ہیں. نہیں, صاحب ارشاد سے مراد یہ ہے کیونکہ یہ مسند پہ نہیں آیا نا, اس کو کہیں کی خلافت حاصل نہیں ہے. صحیح. تو اب یہ صاحب فیض ہے, بات کرتا ہے تو اچھی بات ہوتی ہے, وہ سمجھ میں بھی آتی ہے, لیکن باقاعدہ ایک سلسلہ چلانا وہ نہیں ہے. بطور عالم یہ بیان کر سکتا ہے, جیسے مفتی بن گیا, خطیب بن گیا تو بیان کیے چلا جا رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں اس کی بات, لیکن کیونکہ اسے بیعت خود نہیں کی کہیں سے تو کسی کو بیعت بھی نہیں کرا سکتا. اچھا, اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا یہ. اب یہ اویسی یہ ولی ہے لیکن پیر نہیں ہے, ولی ہے لیکن یہ پیر نہیں ہے, کیونکہ اس نے کسی سے بیعت تو کی نہیں ہے. تو اس لیے جب ایسے لوگوں کو صاحب ارشاد جو ہے نا بنانا ہوتا ہے تو پھر ان کو کہتے ہیں فلاں جگہ سے جا کے بیعت کر لو, ظاہر میں بھی کر لو, تاکہ تمہارے دونوں چیزیں پوری ہو جائیں, شرطیں پوری ہو جائیں. میاں صاحب, یہ کوئی کسی کے پاس, کسی خلیفہ کے پاس اگر کوئی جن آتا ہے بیعت کرنے کے لیے, بیعت ہونے کے لیے,
تو کیا اس کو بیعت کر لینا چاہیے؟ بھائی اگر وہ شرائط ہیں یا اس سے کچھ نہیں، اگر وہ اس لائق ہے کہ بیعت کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے تو بالکل کر لے، بیعت کر لے اس کو۔ اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں، اگر وہ صاحب اجازت ہے، کسی کی طرف سے تربیت یافتہ ہے اور خلیفہ ہے کہیں کا، کسی صاحب اجازت سے اجازت یافتہ ہے تو بالکل کر لے، اس کو ذکر کی تعلیم دے دیں اس کو۔ میں سمجھ عرض کروں کہ جن کے لیے الگ سے کوئی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، تربیت کے لیے تو وہی ہے کہ اس کی بھی تربیت ہوگی، وہ آئے گا ہی ایسے کے پاس، ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے معاملہ کو سمجھتا ہوگا، ورنہ وہ تو ہم تو جیسے اپنے ظاہری مریدوں میں بڑے اچھے ہوتے ہیں نا، اللہ کے سامنے وہ گن تھے، یاروں میں کیسے متقی سے۔ تو اب جو یہ ہیں جنات ہیں، یہ تو ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ایسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ظاہری مرید نہیں دیکھ سکتے، وہ کہیں گے اچھا پیر صاحب ہم لوگوں کے سامنے ایسی ہوتی اور ایسے ہو، جو ہے نا اندر سے ایسے باہر سے ایسے، خلوت ایسی جلوت ایسی، تو پھر آتے ہی نہیں وہ۔ ان کو سینس ہوتا ہے نا، ان کے معاملات بھی الگ ہوتے ہیں کہ یہ بھائی روحانیت اس میں ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کو اپنا مرشد مانے کہ نہ مانے۔ ہاں تو ورنہ ہمارے سارے مرید ہو جاتے، اتنے جنک سبسکرائبر ہو جاتے ہمارے۔ دیکھ رہے ہوں گے سنیں گے، یہ سبسکرائبر کی طرف توجہ جائے گی ان کی۔ نہیں نا تو بھائی ہمارے تو بس اللہ ہی خیر کرے۔ جیسا ایک سوال یہ ہے، کیا جنات میں مجذوب بھی ہوتا ہے؟ اور اگر مجذوب ہوتا ہے تو اس کو کوئی ان کا کوئی سلسلے کا کوئی شخص ہے جو اس کو جذبی کیفے سے نکالتا ہے؟ یعنی سب سے پہلے تو کہ مجذوب ہوتے ہیں جنات میں؟ کبھی میرا واسطہ تو نہیں پڑا کسی مجذوب جن سے، لیکن ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں بھی ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، انسانوں ہی کی طرح کے معاملات ہیں، بس وہ ان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے تو ان کا کچھ معاملہ ہم سے الگ ہے، ورنہ تقریباً معاملات ان کے وہی ہیں جو ہمارے ہیں، ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سب یہ جو بس ایک بات اور پھر جنات سے ہٹیں گے، جی جی، کہ یہ جو جن اگر کوئی آتا ہے بیعت ہونے کے لیے اور کوئی محترمہ آتی ہیں، تو کیا یہ جو پیر صاحب کو تو وہ نظر نہیں آ رہی، پھر بھی یہ پردے والے کا سلسلہ رکھیں گے وہ پیر صاحب؟ بھائی پردہ تو ہے ہی، ظاہر سی بات ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی، ان کو پردہ کرنا چاہیے کہ وہ نہ دیکھیں ان کو، پیر صاحب کو، کیونکہ یہ معاملہ بھی صحیح نہیں ہوتے نا، کیونکہ انسان جنات سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، انسانوں کا معاملہ احسنی تقویم ہے نا۔ آپ نے کبھی کسی انسان کو جن پہ عاشق نہیں دیکھا ہوگا، کبھی سنا نہیں، لیکن جنات کو ضرور سنا ہوگا، بھئی عاشق ہے وہ، ہے نا، ایسے ہی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری مخلوق، باقی اور کسی نہیں۔ جانور ہوتے ہیں، وہ جانور ہونے کے اعتبار سے خوبصورت ہوں گے کہ دیکھو کتنا پیارا مور ہے، اب کوئی یہ نہیں کہے گا یار کاش میں مور ہوتا انسان نہ، ارے بھائی ایسا تھوڑی، کچھ بھی ہو میں انسان ہی صحیح ہوں، میں مور بن کے بیٹھ جاؤں، ایسا تو نہیں چاہے گا نا کوئی بھی انسان۔ تو جانور بھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وہ بطور جانور ہی خوبصورت مانے جائیں گے، بطور انسان چاہے کہ میں ویسا بن جاؤں، نہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ یہ موت کا خوف کچھ لوگوں میں ہوتا ہے، بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتے ہیں موت سے، کہ ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا، تو یہ اس کا کوئی روحانی علاج؟ اس کا روحانی علاج صدقات کی کثرت ہے، یعنی اپنا مال ادھر بھیجے نا جدھر جانا ہے اس کو، جب اس کا مال وہاں پہنچے گا تو دل بھی ادھر لگے گا۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ اس کو وحشت ہوتی ہے، اکیلا پن محسوس ہوتا ہے اس کو، کہ وہاں جائے گا تو اجنبیت محسوس ہوگی اس کو، تو وہاں کا ذکر ہی نہیں سننا چاہتا، نہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل آخرت کی طرف نہیں لگتا۔ اب انہوں نے جو بھی اپنے مزاج کے مطابق عاجزی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کچھ مال ہے تمہارے پاس؟ عرض کی جی مال تو ہے،
فرمایا آگے کر دو اس کو، پھر اللہ کی راہ میں دے دو۔ کچھ دنوں کے بعد آئے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے سرکار اب کچھ سکون ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں، انسان کا دل اس کے مال کے پیچھے ہوتا ہے، تو جس راستے میں مال خرچ ہوگا اسی راستے میں دل بھی لگے گا۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو اس پہ عمل کرے۔ اور دوسرا یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، اور تیسرا یہ کہ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرے، کیونکہ دل جب زنگ آلود ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں لگتا ہے، غفلت کی اس پہ تہ چڑھ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو عرض کی سرکار پھر اس کو صاف کیسے کیا جائے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے سے۔ اب تلاوت قرآن پاک ہم لوگ نہیں کرتے، ہاں ہم کہاں کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی کرتا ہو تو کرتا ہو، اکثر لوگ ہمارے لوگ نہیں کرتے، تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ والے معاملات جو ہے انسان کے دل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ بھی اپنے مال کے پیچھے بلی بھی، اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر خوشبو آ رہی ہوگی، اس کو ہمیں نہیں آ رہی ہوگی، اس کو آ رہی ہوگی خوشبو، کہ کہاں سے آ رہی ہے خوشبو، بھائی ادھر ہی جانا چاہیے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، دل کی بھی ایک خوراک ہے، روح کا بھی ایک خوراک ہے، اور دل کی خوراک اس کا مال ہے۔ اگر مال ہم اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو دل بھی اللہ کی راہ میں چل پڑے گا، بلکہ آپ جس راہ میں بھی مال کو خرچ کریں گے اس میں دل آپ کا لگنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی، کہ جب ہم تحفہ دیتے ہیں تو ہمارا مال کسی پر خرچ ہوتا ہے تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، پھر وہ ہمیں تحفہ دیتا ہے تو اس کا مال ہم پہ خرچ ہوتا ہے، ہم اس کو اچھے لگتے ہیں، کہ جہاں مال جا رہا ہے دل کی توجہ بھی اسی طرف ہو رہی ہے۔ سادہ سا وظیفہ ہی ہے دل کو مائل کرنے کے لیے، کہ جس طرف ہم چاہتے ہیں دل لگانا، مال بھی اسی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، دل لگ جائے گا، وحشت نہیں ہوگی۔ پھر جنہوں نے ایک سوال یہ پوچھنا تھا، تلاوت قرآن کا آپ نے فرمایا، ہم مختلف اذکار کرتے ہیں، ان میں قرآن کی آیتیں بھی ہوتی ہیں، یا درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن الگ سے قرآن شریف نہیں پڑھتے، تو کیا ہے یہ؟ نہیں، دونوں طرح صحیح ہے، تلاوت تو کر رہے ہیں نا ہم، اس میں تو ایک ہی قسم کی آیتیں آ رہی ہیں، بس وہی ہم۔ ہاں وہ بھی صحیح ہے، اس کا بھی اپنا فائدہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ پورا کریں، یعنی قرآن پاک کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں، الگ سے تلاوت کے لیے اس کے وقت نکال لیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، آدھے گھنٹے میں جتنا بھی ہوگا روزانہ آدھا گھنٹہ ہم تلاوت کریں گے، آدھا گھنٹہ نہیں ہو سکتا 15 منٹ دے دیں، 15 منٹ ہم اس کی تلاوت کریں، 15 منٹ کے لیے چاہیں تو پھر اس کا ترجمہ، اور اچھا ترجمہ اور شرح یا اس کی تفسیر ہے، یہ پڑھنا بہتر تو ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تلاوت نہ کریں، صرف ترجمہ اور تفسیر ہی پڑھ لیں، اور وہ بھی ان سے آگے پڑھ لیں تاکہ وہ اپنے معاملات ہم تک پہنچا سکیں، اپنے خیالات۔ ایسا نہیں ہے، صرف تلاوت کرنا ہی دل کو صاف کرتا ہے، صرف تلاوت کرنا، ترجمہ اور تفسیر سے تو علم میں اضافہ ہوگا نا، لیکن جو دل کی صفائی ہوگی وہ تلاوت سے ہوگی، یہ ذہن میں رہے، تلاوت سے ہوگی دل کی صفائی، ترجمہ و تفسیر سے نہیں، ترجمہ و تفسیر سے تو علم میں اضافہ ہوگا بس۔ جیسے یہ ایک حکمت کا بھی کوئی ارشاد فرما دیں کہ آج کل لوگوں میں طاقت کا بڑا ایک وہ ہے، طاقت کی دوائیاں لینے کے لیے، اور بڑا خرچہ کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، خصوصاً مرد حضرات، اس کا کوئی حکمت کا کوئی اگر نسخہ ہو، کوئی ارشاد ہے؟ دیکھیں طاقت تو دیکھیں خوراک سے ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے، پہلی میں بعد میں بتاتا ہوں، دوسری پہلے بتا دوں کہ پہلی تو بات یہ کہ طاقت کی حفاظت کیسے کی جائے۔ طاقت کی حفاظت
نگاہ کی حفاظت سے ہوتی ہے اور خیالات کی حفاظت سے ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو طاقت جتنی زیادہ پیدا ہوگی اتنی زیادہ پریشانی کا باعث بنے گی. بیمار آدمی کو اللہ یاد آتا ہے، برے خیالات کم ہی آتے ہیں اس کو. صحت مند ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، خوبصورتی ہوتی ہے، تو پھر انسان کو دوسرے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک رہی بات یہ کہ انسان کے مزاج ہے مختلف. اب ایک شخص ہے وہ گندم کھاتا ہے، دوسرا چاول کھاتا ہے، کوئی اچار کھاتا ہے، کھٹا کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پھل کھاتا ہے، کوئی پھلوں کو دیکھتا بھی نہیں ہے، کوئی مرچیں تیز کھاتا ہے، کوئی ہلکی مرچیں کھاتا ہے، پانی کوئی کم پیتا ہے، کوئی بہت پانی پیتا ہے. کسی کا مزاج بلغمی ہے، کسی کا سوداوی ہے، کسی کا صفراوی ہے، کسی کا دموی ہے، کسی میں خون کی کثرت ہے، کسی میں قلت ہے، کسی میں کھار بڑھ گیا یعنی سوداوی ہے اس کا معاملہ. تو اس میں صحت جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے. انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کی خلطیں پیدا کی ہیں. طبی حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، اور میڈیکل جو جدید سائنس ہے وہ تو کیونکہ اس کی تھیوری چینج ہے. ان کی پیتھی جو ہے نا وہ ہے یعنی ایلوپیتھی. وہ ایلوپیتھی الگ ہے، ایک ہومیوپیتھی ہے وہ الگ ہے، اور ہماری جو طب یونانی ہے جو طب نبوی بھی ہے اسی کی یعنی ہم پلہ. تو ان میں تھوڑا سا الگ معاملہ ہے. ان میں اخلاط کو لیتے ہیں ہم، یعنی خون، بلغم، صفرا اور سودا. خون، بلغم، صفرا، سودا جس میں یہ متوازن ہوگا، یعنی جو جتنا ہونا چاہیے اتنا ہے، تو وہ بندہ صحت مند ہے، اور صحت مند آدمی کو کسی ایکسٹرا توانائی کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن ایسا تو خالی کوئی ملے گا، لاکھوں نہیں بلکہ لاکھ آدمی میں کوئی بندہ بیلنس صحت والا ہوگا. طب بھی یہ کہتی ہے کہ ایسا مزاج ہونا تقریباً ناممکن ہے کہ جس میں ہر چیز بالکل ایکوریٹ ہے. یہ ہوگا تو جنت میں ہوگا. یہ تو جنت میں جو مزاج ہوگا انسان کا وہ بالکل بیلنس ہوگا، تسویہ کے ساتھ ہوگا. تسویت، کیونکہ اس میں کوئی وہاں کی خوراک میں کوئی فساد نہیں ہوگا، تو جسم بھی فساد یافتہ نہیں ہوگا، فساد زدہ نہیں ہوگا. فساد زدہ نہیں ہوگا تو اس کو موت نہیں آئے گی. وہ ہمیشہ اپنی قوت پہ بحال رہے گا، مضبوط رہے گا اور جوان و طاقتور رہے گا. اب وہی چیز انسان یہاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو کلیتاً تو ایسا ہو نہیں سکتا. کچھ بھی نہ ہو تو موسم ہی تبدیل ہو جائے گا. خوراک آپ چاہے کتنی اچھی کھا لیں، گرمی کی خوراک سردیوں میں کام نہیں کرے گی، سردیوں والی گرمیوں میں نقصان کر دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے کہ آپ اپنی خوراک کو اچھا رکھیں، بیلنس رکھیں. جو بھی کھائیں، بطور طبیب یا بطور حکیم میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو کھائیں گھر کا کھانا کھائیں، باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں. زیادہ تلی ہوئی چیزیں، بھاری چیزیں اور بیٹھے رہنے سے، کھانا کھا لیا بیٹھ گئے، چلے نہیں، نہ کوئی ورزش کی. نماز بھی جلدی پڑھ لیتے ہیں نا، لمبی نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہم لوگ. تو فجر میں بس فٹافٹ جو نمازی ہیں ان کی بھی نمازوں میں بس 2 منٹ والی ہوتی ہے وہ نماز، ایسے لمبی نہیں ہوتی نماز، چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں. تو کھانا ہضم ہی نہیں ہو پاتا ہمارا. کھانا کچھ بھی کھائیں، اگر وہ ہضم ہو گیا تو آپ کو طاقت دے گا، لیکن اپنے خوراک کو سادہ رکھیں. جنک فوڈ نہ کھائیں. فاسٹ فوڈ نہیں ہوتا بہت ہائی ٹیمپریچر پر ابالا ہوا، وہ گلتا نہیں ہے، اس کی سمجھ لو کہ کھانے کی نا مت ماری جاتی ہے اس کی، آپ سمجھ لیں. نہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ کھانا اتنا گل جاتا ہے
کہ بالکل ہی اس کے اندر کوئی وائٹامنس کوئی چیز منرلز اس میں باقی ہی نہیں رہتے, ختم ہو جاتا سب. جلا ہوا کھانا اسے کہتے ہیں. جلا ہوا کھانا کہتے ہیں. جلا ہوا تو الگ ہی ہوگا نا, جیسے جو ہے نا وہ کوکر میں ہے یا اس طرح کے, تو وہ اس میں عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. نیچرل طریقے پر آئے تو پھر اس کے طریقے کہ ہو سکے تو ہانڈی, مٹی کی ہانڈی ہو, پکی ہانڈی ہو, وہ نہ ہو تو چلو تانبے کی بھی ہو سکتی ہے, اور اسٹیل کی بھی چلو ہم کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم اس کو ڈیپ فرائیڈ نہ ہو, ڈیپ فریز نہ ہو, جمع ہوا کھانا نہ کھائیں. ہم باہر جاتے ہیں سبزی والے کو بولتے ہیں تازہ سبزی دو, ایک ہفتے کی سبزی خرید کے لے کے آتے ہیں, اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں, اب تازہ سبزی کھا رہے ہوتے ہیں, وہ 15 دن چلے گی تازہ سبزی ہماری, تو کتنی تازہ ہوگی وہ. کھانا پکاتے ہیں تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ڈیپ فریز کر دیتے ہیں, پھر نکال کے بار بار گرم کرتے ہیں, پھر کھاتے ہیں. خاص طور پہ ہماری قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے, واہ 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 کیا بات ہے, اس کو تو ہمارے کھانے کا سٹائل ہی چاہیے. اور تو ہم محرم کا جو وہ جو نا بناتے ہیں نا کھچڑا, اسی سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اسی سے بنے کہ بھائی وہ. اور کچھ لوگ ہیں تو کم وقت میں پورا سال ہی کھاتے ہیں ڈیپ فریز کر کے نا, تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں. بھائی بہت مہنگائی ہے بھائی, میں نے قربانی کی ہے تو گوشت ہی کھاؤں, میں کسی کو نہ دوں. تو یہ ہمارے کھانے کے اصول ہمیں سیکھنے چاہیے متوازن. آج تو نیٹ عام ہے, لوگوں کے پاس بھی ہے. سادہ غذا کھائیں. طاقت کے لیے اگر آپ کو کھانا ہی ہے تو اپنے مزاج کے مطابق دیکھ لیں. کھجور جو ہے نا وہ ہر مزاج میں تقریباً کام کرتی ہے. 1 2 3 4 5 کھجور آپ کھا سکتے ہیں. ڈرائی فروٹ جو ہے وہ آپ کا تھوڑا تھوڑا اس کو لے سکتے ہیں. نوجوانوں کے لیے کہ وہ ٹھنڈی چیزیں کھائیں, اور اگر میرڈ ہیں تو پھر وہ کھا سکتے ہیں, یعنی اس میں بھی کھا سکتے ہیں. ڈرائی فروٹ بھی لے سکتے ہیں. ٹھنڈی چیزیں سے کیا مراد ہے؟ پھل وغیرہ کھائیں, زیادہ پھل وغیرہ. پھل کھائیں, اور پھل کا ملک شیک نہ بنائیں, برا حال ہو جاتا ہے. منع کرتے ہیں, ڈاکٹرز منع کرتے ہیں آج کل, تو کہتے ہیں بھئی آپ کا پھل کھانا اور چیز ہے, اور آپ کا اسی کو آپ کو جوس نکال لینا بالکل ہی الگ ہے, بالکل ہی الگ ہے. کھانا اور چیز ہے, اور پھل اس کا جو ہے وہ ملک شیک بنا لینا یہ بالکل ہی الگ چیز ہے. کھانے والی چیز کو کھایا جائے گا, پینے والی چیز کو پیا جائے گا. آپ دودھ پئیں اور فروٹ کھائیں. چھلکے والے کو, جس کا موٹا چھلکا ہوتا ہے تو اتار دیں, اگر اس کا پتلا چھلکا ہے تو چھلکے سمیت کھائیں. اس کے اندر فائبر ہوتا ہے چھلکے میں, اور بہت سارے وائٹامنس ہوتے ہیں اس کے اندر, اور بہت سارے اس کے اندر منرلس ہوتے ہیں, سالٹس ہوتے ہیں اس کے اندر, یعنی نمکیات ہوتے ہیں ایسے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. 1 لیمو, اگر 1 سیب, 1 لیمو, چند کھجوریں روزانہ اگر ہم لیں, یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. لیمو جو ہے یہ ہمارے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, اور ہمارے جسم میں سمجھ لو وائٹامن D3 جو ہے نا, جو کہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ اس سے جنریٹ ہوتا ہے اس سے. تو یہ روزانہ مالٹے ہیں, جیسے کینو ہے, ڈرائی فروٹ ہے, اپنا یہ کیا کہتے ہیں گریپ فروٹ ہے, چکوترا, وہ لیں. تھوڑا تھوڑا ہی لیں, یہ نہیں کہ آپ 1 درجن لائیں خود کھا لیں, نہیں, ایک بھی روزانہ بہت ہے. 1 لیمو روزانہ بہت ہے. 2-3 مالٹے یا 1 آدھ مالٹا بہت ہے آپ کے لیے. رات کو 8-10 جو ہے نا کھجوریں بھگو دیں پانی میں, صبح اس کو پانی سے اس کو نکال کے, اگر وہ صاف کر کے بھگوئی تھی تو پھر اس کو پانی بھی پی لیں, کھجوریں کھا لیں. یہ شوگر والا بھی کر سکتے ہیں؟ شوگر والا دیکھ لیں کہ اس کو کیا چیز شوگر میں نقصان کرتی ہے, تو کیونکہ اس میں الگ الگ ہوتا ہے معاملہ. کسی کی شوگر 1 2 3 کھجوروں تک بھی نہیں کچھ ہوتی, بڑھتی نہیں ہے. اور عام طور پہ شوگر جو ہے وہ اس کا لیول جو آج کل کے ڈاکٹر ہیں وہ تو 120 کہتے ہیں نا, لمٹ بول دیتے ہیں اس کو, بھائی اب شروع ہو گئی. حالانکہ پہلے یہ لمٹ 240 تھی. اچھا. ہاں, 240 تک شوگر مرض نہیں مانی جاتی تھی, اب اس کو مرض کہہ دیتے کہ 240 تک بھی ہے تو قابل برداشت ہے. خیر, کیونکہ اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے انسان کے, اس میں بلڈ میں شوگر کم زیادہ ہوتی رہتی ہے, مسئلہ نہیں ہے.
یہ جو نہ کریں، سورہ فاتحہ کو اپنے روزانہ کے معمولات کا حصہ بنائیں. 7 مرتبہ جب پانی پئیں کم سے کم 1 بار، اور اگر کوئی بیماری ہے تو 7 بار سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے پئیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی خاص بیماری ہوگی نہیں. اپنے معمولات میں شہد کو شامل کریں، زیتون کے تیل کو شامل کریں. شہد کے بارے میں آتا ہے، جو کوئی حدیث پاک میں آتا ہے جو مہینے میں 3 دن منہ نہار منہ شہد چاٹ لے، اس کو کوئی بڑی بیماری ہوگی ہی نہیں. صرف 3 دن. ہو سکے تو اجوا کھجوریں کھائیں، کہ اجوا کھجوریں کھانے پر زہر کا اثر نہیں ہوتا. 7 کھجور جو روزانہ کھاتا ہے تو اس پر جس دن کھا لے گا اس دن اس پہ نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا. اجوا کھجوریں مل جاتی ہیں آج کل، تو جو صاحب حیثیت ہے وہ لے سکتے ہیں، ورنہ عام کھجور بھی لے سکتے ہیں. ہمارا دشمن جو ہے نا وہ ہمارے سمجھ لیں کہ ہماری خواہش ہے. ہم خواہش سے کھاتے ہیں، ضرورت سے نہیں کھاتے. اچھی چیز آ جائے گی تو پھر کوئی حساب ہی نہیں کرتے جب تک یہاں تک نہ بھر جائے. یار اب نہیں کھا سکتے یار، بس اب چھوڑ دیا. ابھی بھی کہتے ہیں یار دل تو نہیں میرا چاہ رہا لیکن کیا کروں، اور کھایا نہیں جائے گا. چاہے کیسے ہی کھانا ہو ایک لمٹ میں کھائیں، اپنی خوراک رکھیں. سنت کے مطابق کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہی نہیں ہوتا. وہ نا یعنی ایک طبیب آیا تھا نا، وہ رہا مدینہ شریف میں کافی عرصے رہا. اس نے بولا سرکار مجھے اجازت دیں، میں تو جا رہا ہوں، یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا. فرمایا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو 2 باتیں بتا دی ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں. دوسرا یہ کہ ابھی بھوک باقی ہو، جب کھانا بیٹھیں تو کچھ بھوک رکھ کر اٹھ جائیں. اصل میں ڈاکٹر کہتے ہیں، یعنی آج کل کی طب یہ کہتی ہے، جدید تحقیق یہ ہے کہ انسانی دماغ کو معدے کے فل ہونے کا پتہ 20 منٹ کے بعد چلتا ہے. بیچارہ دماغ ہمارا. تو ہمارا معدہ فل ہو چکا ہوتا ہے اور دماغ کو نہیں پتہ چلتا. پھر ہم یہاں تک کھاتے ہیں، پھر یہاں تک کھاتے ہیں، پھر یہاں تک کھاتے ہیں، پھر یہاں تک کھا لیتے ہیں. شاید اب معدے میں جائے گی تو خوراک ہضم ہوگی نا. اب معدے میں تو جانے کا جگہ ہی نہیں باقی بچی. پھر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر کھائیں. پھر ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا، تکلیف نہیں کرے گا. یہ مختلف بیماریاں زہر کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں. بیماریاں جو ہوتی نا یہ زہر کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں. ایک تو فیٹل ہوتا ہے نا کہ جو بندے کو مار دے، وہ تم کہتے ہیں یہ کھانا زہر ہے، فلاں چیز کھاؤ گے زہر ہے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی زہر ہوتی ہیں لیکن وہ چھوٹے لیول کا ہوتا ہے زہریلا پن ان کا. جیسے ہمارے ناخنوں کے اندر جو ہے جو میل ہوتے اس میں جراثیم جو ہے نا گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ کسی خوردبین سے دیکھ لیں مائکروسکوپ کے، ناخن کا یہاں سے جو ہے نا وہ لیں، کچرا لیں، اس کو یوں کر کے ڈالیں، اس کو دیکھیں، ایسے آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہے. ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس کے اندر ناخن کے میل میں، اور بغیر ہاتھ دھوئے ہم کھا رہے ہوتے ہیں. صفائی نصف ایمان ہے. دوسری بات یہ کہ حلال کا کھائیں، بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ حلال کا کھائیں. حلال میں برکت ہے. حلال آپ کو جسم میں آپ کے رچ بس جائے گا اور آپ کو پورا فائدہ پہنچائے گا. حرام دیکھنے کی حد تک کھائیں گے آپ اس کو کہ میں کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ آپ کو کھا رہا ہوگا. کہتے ہیں حلال کو تم کھاتے ہو اور حرام تمہیں کھاتا ہے. بس یہ فارمولہ یاد کر لیں کہ حلال کو ہم کھاتے ہیں اور حرام ہمیں کھا جاتا ہے. یہ دھیان کرنا ضروری ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. طاقت اگر کوئی ورد اس کا کرنا چاہے تو یا قویو یا متینو،
ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے، یوں کر کے اپنے جو نا جسم پہ دم کر لیا کرے، یا پھر پانی پہ دم کر کے پی لے. بیمار ہوں، بیماری سے اٹھنے والے اس کو کریں تو ایسے جلدی انشاءاللہ وہ کور ہو جائیں گے، ریکور ہو جائیں گے جلدی، بیماری جلدی ختم ہو جائے گی، ان کی کمزوری جو پیدا ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے گی. شہد اور قرآن، حدیث پاک میں ہے کہ اپنی صحت کے لیے 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، شہد اور قرآن. تو میرا مشورہ بھی ہے جو سن رہا ہے اس کو کہ سورہ فاتحہ 101 مرتبہ روزانہ شہد کی بوتل پہ روزانہ دم کر لیا کریں اور اس کو پینا شروع کر دیں. وہ شہد بھی ہو گیا، قرآن بھی ہو گیا، پانی یعنی اس پہ دم کریں، اس کو پئیں، گھر والوں کو پلائیں. چینی سے جان چھڑانے کی کوشش کریں، کیمیکل کولڈ ڈرنک سے یہ دیکھیں جان چھڑا لیں اپنی. یہ انڈے، یہ اپنی آپ کی جو مرغی ہے فارم کی، اس کے اندر پتہ ہے آپ کو کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر؟ اس کے اندر زہر کھلاتے ہیں اس کو گرم کرنے کے لیے نا، تاکہ اس کا گوشت پھول جائے. آرسینک ایسڈ بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں آرسینک بھی ہوتا ہے. کیا؟ سم الفار کہتے ہیں اس کو. اگر وہ ڈائریکٹ بندہ اتنا سا کھا لے نا، اتنا سا، تو مر جائے گا. سم الفار، سنکھیا ہوتا ہے اس کے اندر خوراک میں. ان کی خوراک میں سور کا گوشت، اس کا خون بھی ہوتا ہے، مردار بھی ہوتا ہے اس کے اندر. یہ ہمارے اور فارم کی مچھلی کا بھی یہی حال ہو گیا اب تو. تو فارم کی مچھلی ہوتی ہے نا، ان کو بھی یہ دانہ جو پھینکتے ہیں یہی خوراک ہوتی ہے اس میں. اس کی بریڈنگ زیادہ ہوگی، اس کی پھول جائے گی. وہ ہم نے کہا کہ ہر چیز کو مہنگا تو کر دیا ہے، اصل چیز سے ہٹ گئے. کھجور ابھی تک اس میں ملاوٹ میرے خیال نہیں ہوتی، تو ملاوٹ کھجور پہ آپ آ جائیں جو ہماری اصل غذا ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ تمہاری پھپھو جو ہے نا، پھپھی، وہ کھجور کا درخت تمہاری پھپھو ہے. کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو جو مٹی بچ گئی تھی نا، اس سے کھجور کا درخت بنایا گیا. تو یہ ہمارے مزاج کے موافق ہے یہ. تو ہم اس کو کھائیں گے طاقت کے لیے، تو آپ کو کھجوروں سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں ملے گی آپ کو. نیچرل ہے، کوئی کیمیکل نہیں ہے اس کے اندر. ویسے تو نسخے بے شمار ہیں، وہ بیماریوں میں دیے جاتے ہیں. پھر عام آدمی کو طاقت کے لیے کھجور بہت تھوڑا زیادہ کھا لیں. اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں کتنی کھاتا ہوں تو میں صحیح رہتا ہوں. شہد، کشمش، اچھا جو منقع کھاتا ہے اس کے چہرے پہ جھریاں نہیں پڑتی جلدی، ہاں دیر تک جوان رہے گا وہ. ہلدی ہے، لیکن ہر ایک کے نہیں ہے، یعنی استعمال کی چیز یہ جس کو بلغم ہوتا ہو زیادہ، وہ ہلدی استعمال نہ کرے زیادہ. ورنہ وہ صبح ایک یعنی جو ہے نا وہ چمچہ لے ہلدی کا، پانی میں گھول کے پی لے، پھر دیکھیں اس کی جھریاں وریاں سب صحیح ہو جائیں گی. 1 سال اگر وہ پی لے اس کو، تو اپنی عمر سے 10 سال پیچھے چلا جائے. اسکن ٹائٹ ہو جائے گی اس کی، اور اعضاء و عظم بالکل صحیح ہو جائے گا. کیونکہ یہ یعنی اینٹی ایجنگ ہے. یہ ہلدی کے بارے میں حکیم کہتے ہیں کہ ہلدی آدھا پنسار ہے. آدھی دوائیاں ہلدی کی طرز پہ یا ہلدی کے ساتھ شامل کر کے بنائی جاتی ہیں. تو اس پہ کلام تو بہت ہو سکتا ہے، بس اپنی صحت یہ ہے کہ حلال کھائیں، گھر کا کھائیں، اور فاسٹ فوڈ، زیادہ تلی ہوئی، زیادہ مرچیں، کوئی بھی چیز حد سے بڑی بھی نہ ہو. حدیث پاک میں کیا ہے؟ خیر الامور اوسطها، خیر الامور اوسطها. کوئی بھی کام اپنے کمال پہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ معتدل ہو، نہ بہت زیادہ نہ بہت شدت بھی زیادہ نہ اور خفت بھی زیادہ نہ، بس معتدل ہو، نارمل اسپیڈ پہ ہو، نارمل کیفیت میں ہو. آپ کے لیے وہ صحت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو یا قوی یا متینو پڑھے تو طاقت حاصل ہوگی. بیماریوں سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ ہے ذکر و اذکار میں، اور کھانے پینے میں آپ کا شہد ہے.
کھجور ہے, کشمش ہے, یہ کھائیں. سرسوں کا تیل, ہاں تیل استعمال کرنا ہے تو سرسوں کا کریں یا زیتون کا کریں, یہ سستے تیل استعمال نہ کریں, تھوڑا کم ڈالو یار تیل. یہ گھی بھی ہے نا, گھی وغیرہ صحیح نہیں ہے, یہ گریس ہے. صابن کی سمجھ لو کہ ایک اگلی شکل ہے یہ, ہم صابن کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے زنک بھی ہوتا ہے, سوڈا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر, گھی میں اور آئل میں نا. ہو سکے تو یہ استعمال کریں, اور اپنے جو پیسے آپ نے دواؤں پہ دینے ہیں نا وہ اس میں لگا دیں, تھوڑا سا دواؤں سے بچ جائیں گے. تیسرا سٹیپ یہ کہ صدقہ دیں, روزانہ صدقہ دیں اپنا, بھلے 1 روپیہ دیں, 1 بوٹی دیں, روزانہ صدقہ دیں. ایک اپنا باکس رکھ لیں, اپنے اوپر سے اتار کے 1 روپیہ 10 روپیے اتارے اس میں ڈال دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ڈاکٹروں کے چکر بچ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جایا کریں گے, نارمل ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. طرح طرح کی بیماری ہیں وہ آپ کے گھر میں ہی ختم ہو جائے گی, آپ کو جانا نہیں پڑے گا. نیت کر لیں, خالی ہاتھ میں رکھ لیں, خالی نیت ہی کر لیں. یہ تو میں ایک علاج کا طریقہ بتا رہا ہوں توجہ کے لیے, کیونکہ ہماری توجہ ذرا ہوتی ہے اس وقت جب ہم یوں کرتے ہیں نا, ہاں یار اب یہ ہو گیا. یعنی نفسیاتی علاج بھی ہے یہ, اور یہ ٹوٹکا بھی ہے. علاج میں تو اس کی باقاعدہ ایک بھائی طواف کے چکر ہی تو ہوتے ہیں. آپ خانہ کعبہ کو جا کے آپ خالی دیکھ لیں ایسے, اور چیز ہے, لیکن وہی آپ ہی ہیں اور وہی خانہ کعبہ آپ یوں گھومیں گے طواف ہو گیا چند شرائط کے ساتھ. تو چکر کا بھی کچھ یعنی حصہ ہے, چکر دینا, چکر گھمانا ضرور, چکر دینا نہیں صحیح. دنیا میں سب چکر دے رہے ہیں. ٹھیک ٹائم ہوگی, چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور اپنی بارگاہ سے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جو آپ نے فرمایا نا, یہ کہ پیچھے دیکھیں پردے کے, یہ کیا ہو جائے نا, اللہ کرے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو سکھاتا ہے. وہ یہ بھی ہے کہ وہ خود ہی تربیت فرماتا ہے. ایک شاعر نے کہا بڑا پیارا, اس نے کہا منزل کوئی بھی تھی وہ میرا ہم سفر رہا. منزل کوئی بھی تھی وہ میرا ہم سفر رہا, وہ ہر قدم ہی ساتھ تھا میں بے خبر رہا. میں بے خبر رہا. تو وہ تو ہر دم ہمارے ساتھ ہے. منزل کہیں ہم نے جانا نہیں ہے, خدا ہماری منزل ہے نا, تو منزل تو ہمارے ساتھ ہے. وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو. وہ معکم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اینما کنتم, تم جہاں پر بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم نے کہاں جانا, پھر جانا کہیں نہیں ہے, بس پہچاننا ہے. پہچان کی بات ہے ساری.